علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین۔ اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، بعد نماز فجر کے اس درس میں سیرت یا تاریخ خلفائے راشدین کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے۔ کل تک کے درس میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ بات آ کر کے یہ رکی تھی کہ مومنوں کے لیے نہایت رحم دل تھے اور کس طرح سے انہوں نے اپنے زمانے میں سمندری سفر کی اجازت مسلمان فوجوں کے لیے مہیا نہیں کی۔ معاملہ یہ ہوا کہ اسی طرح سے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ آپ حکومت اپنی چلاتے رہے۔ سیاسی تدبیر آپ کی ایسی تھی کہ آپ نے مدینہ منورہ کے اندر فتوحات ہو رہے تھے، چاروں طرف سے ملک فتح کیے جا رہے تھے، تو بہت سارے لوگ جدید اسلام میں داخل بھی ہو رہے تھے اور بہت سارے قیدی بنا کر کے لائے بھی جا رہے تھے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب کی یہ خواہش تھی کہ کوئی بھی جو باہر کا رہنے والا ہے اور وہ کافر ہے، اس کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ وہ مدینے سے خبروں کو چرائے گا، ہو سکتا ہے کسی کو نقصان پہنچائے گا۔ اس وجہ سے یہ تدبیر تھی۔ لیکن کچھ صحابہ جو مالدار صحابہ تھے، جن کو کام کرنے کے لیے لوگ چاہیے تھا اور جن کو اپنی خدمت کرنے کے لیے یا اپنے کاروبار کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی ضرورت تھی، ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعض باہر سے آئے گئے لوگوں کو مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ انہی میں سے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا۔ یہ غلام مجوسی تھا اور یہ مستری تھا، چکی بنایا کرتا تھا، آٹا وغیرہ جو پیستے ہیں اس کی چکی بناتا تھا۔ ایک روز آ کر کے اس نے شکایت کی کہ مغیرہ ابن شعبہ جو میرے مالک ہیں وہ مجھ سے زیادہ پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کو آپ کہیے کہ کچھ پیسہ کم کر دیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کیا جانتے ہو، کیا کام ہے تمہارا؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں چکی بناتا ہوں۔ کہا تو چکی بنانے والے کے لیے تو اتنا روپیہ بہت کم ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کہہ کر کے آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ وہ وہاں سے کہہ کر کے آیا کہ ٹھیک ہے تو اب آپ کے لیے بھی ایک چکی بناؤں گا میں، یہ کہہ کر کے نکل گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے بھی شہادت کی موت طلب کرتے تھے اور ان کی دعا عجیب تھی، غور کیجیے گا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اے اللہ مجھ کو شہادت کی موت دینا، اور جب بھی میری موت آئے تو مدینہ منورہ میں آئے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوتا تھا کہ آپ شہادت کی موت بھی طلب کرتے ہیں اور مدینہ منورہ کے اندر موت بھی مانگتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہاں پہ کنفیوژن کلیئر کیجئے۔ کنفیوژن یہ ہے کہ موت کی طلب کرنا یہ الگ بات ہے اور شہادت کے موت کی طلب کرنا یہ الگ بات ہے۔ تو پھر کوئی یہ نہ کہے کہ آپ شہادت کی موت کیسے طلب کر رہے تھے۔ بھائی شہادت کی موت طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میری موت جب آنی ہے تب آئے گی، میری تقدیر میں جو لکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ مجھ کو شہادت کی موت چاہیے۔ اور موت طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جلدی موت آ جائے مجھ کو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دونوں میں فرق ہے۔
اور شہادت کی موت طلب کرنا یہ مستحب عمل ہے، ہر آدمی طلب کر سکتا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کی جان جائے۔ بہرحال ایک روز فجر کی نماز میں آپ آئے، تشریف لائے مسجد میں، اور آپ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو صفوں کو سیدھا کرتے تھے۔ صفوں کے درمیان سے گزرنے کا مطلب کیا ہوا؟ غور سے ایک ایک بات پہ دھیان دیجئے۔ صف سے گزرنے کا مطلب یہ ہوا کہ عمر ابن خطاب جب تشریف لاتے تو اس وقت تک صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے، وہ بیٹھے رہتے تھے، اور پھر آپ چل کر کے مسجد میں آتے۔ ہمارے آپ کی طرح سے نہیں کہ پہلے ہی امام آئے چاہے نہیں آئے پہلے سے کھڑے ہو کر کے ریڈی ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو دوسروں کو بڑھا دینا بھی چاہتے ہیں کہ چھوڑو امام جب آئے گا، کوئی بھی ہے پڑھانے کے لیے تو پڑھا لو۔ یہ بھی دیکھا تو مطلب اس طرح کی چیزیں جو طریقہ کار ہے، جو پروٹوکول ہے مسجد کا، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلتا ہوا دیکھتے حجرے سے، تب آپ اقامت کہتے تھے اور اس کے بعد نماز کھڑی کی جاتی تھی۔ بہرحال حضرت عمر ابن خطاب آئے، صفوں سے گزرتے ہوئے کھڑے ہوئے، لوگ اس کے بعد کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ لوگوں صف درست کر لو، سب سیدھی کر لو، اور پھر اس کے بعد نماز آپ نے شروع کی۔ پہلی رکعت آپ کی مکمل ہوئی، دوسری رکعت میں سورہ احزاب کی اور ایک روایت کے مطابق سورہ طٰہٰ کی تلاوت آپ کر رہے تھے کہ یہ مجوسی جس کا نام ابو لولو فیروز تھا مسجد میں موجود تھا، چادر اوڑھے ہوا تھا اور چادر میں اس نے خنجر رکھی ہوئی تھی، جو خنجر 2 دھار کی خنجر تھی، اس سے لے کر کے آگے مصلی پہ بڑھ کر کے آپ کے کمر کے اوپر، آپ کے پیٹ کے اوپر، آپ کے ناف کے پاس اس نے وار کیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ 3 وار کیا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 7 وار کیا، آپ کے اوپر 7 مرتبہ خنجر لگایا اور نکالا۔ حضرت عمر نے یہ کہا کہ قتلنی الکلب، اکلنی الکلب، مجھ کو کتے نے کاٹا یا مجھ کو کتے نے مارا۔ یہ کہہ کر کے آپ کنارے بیٹھ گئے اور سامنے ابو عبیدہ ابن جراح تھے، ان کا ہاتھ کھینچ کر کے مصلی کے اوپر آپ نے کر دیا۔ اتنے میں جو صحابی جانے لگے، جو صحابی آس پاس موجود تھے، جن کو چھوڑ ہٹا کر کے وہ آدمی جا رہا تھا مجوسی، اس نے خنجر ادھر ادھر گھمایا، 13 صحابہ کرام کو چھری لگی، جس میں سے 7 کا، یہ 7 صحابہ کرام کی شہادت ہو گئی، باقی لوگ زخمی ہوئے۔ ایک صحابی نے غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی چادر اس کے اوپر پھینک دی، جس سے وہ پھنس کر کے زمین پہ گرا۔ اب اس نے یہ دیکھا کہ ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، اب ہم بچیں گے نہیں، تو خنجر لے کر کے اس نے اپنے آپ کو مار لیا، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ اب اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے ہلکی نماز پڑھائی، سلام پھیر کر کے لوگ فارغ ہوئے، تو 2 صف 3 صف میں یہ بات ہوئی تھی، باقی کے صف والوں کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ ہاں اتنا پتہ تھا کہ حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، اچانک ان کی آواز غائب ہو گئی اور ان کی جگہ پر کوئی دوسرے آئے نماز پڑھانے کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نماز تاریکی میں پڑھی جاتی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بہت روشنی کر کے اسفار کے اندر اجالا کر کے نماز پڑھی جائے، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ اجالے میں نہیں، فجر کی نماز تاریکی میں پڑھی جاتی تھی، اسی وجہ سے پتہ بھی نہیں چلا
کہ کیا ہوا ہے، اور وہ ایک دوسرا آدمی آ کر کے مسجد میں حاضر ہو گیا، مسجد میں کھڑا ہو گیا اور پہلی صف میں پہنچ گیا۔ یہ بڑی بات تھی۔ بہرحال اس کے بعد کچھ لوگوں نے حضرت عمر ابن خطاب کو لا کر کے کچھ نبیذ جو تقریباً کھجور وغیرہ پانی میں ڈال کر کے بھگویا جاتا ہے، وہ پانی لا کر کے دیا، تو آپ نے پانی پیا تو پیٹ سے وہ پانی باہر نکل گیا۔ کسی نے دودھ لا کر کے دیا تو دودھ آپ نے پیا تو وہ بھی پیٹ سے باہر نکل گیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب یہ بچنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عباس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ خیر کی بشارت قبول کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ سے راضی تھے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو جنت عطا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ایک کام کیجئے، پتہ لگائیے کہ مجھے مارنے والا کون تھا۔ گھوم کے تھوڑا چکر لگا کر کے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام ہے وہ غلام تھا۔ کہا کون غلام؟ وہی جو مستری تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا وہی جو مستری تھا وہی؟ کہا کہ ہاں وہی تھا۔ حضرت عباس کو کہا کہ تم ہی لوگ تھے نا جو کہتے تھے کہ مدینہ کے اندر ان غلاموں کو رکھنے کی اجازت دو۔ اب دیکھو کیا حال ہوا، تم اور تمہارے بیٹے، یعنی حضرت عباس کو کہا کہ تم اور تمہارے بیٹے عبداللہ ابن عباس یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان باہری لوگوں کو مدینے میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ دیکھا اب کیا حالت ہوئی۔ اس کے بعد میرے بھائیوں آپ کو اٹھایا گیا اور اٹھا کر کے آپ کے گھر میں لے جایا گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم جاؤ ام المومنین کے پاس اور ان سے جا کر کے یہ اجازت طلب کرنا کہ عمر اس بات کی اجازت طلب کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے بغل میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ یہ اجازت طلب کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گئے ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر میں تو دیکھا کہ آپ بھی ایک کونے میں بیٹھ کر کے رو رہی ہیں۔ بہرحال کہا کہ میرے والد کی خواہش یہ ہے، انہوں نے اجازت دے دی۔ یہاں پہ ایک بات ہے، آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ اس حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب کو دفن کیا گیا ہے، اور کچھ جگہ خالی ہے جس میں حضرت عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا۔ یہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ ہاں سنیں، یہ بات غلط ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ یہ بات اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ حجرے میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے۔ 3 لوگ تھے، غور کیجئے آپ۔ حضرت ام المومنین سے اجازت طلب کرنی پڑی۔ اگر اس میں اور مزید جگہ ہوتی تو ام المومنین اپنے لیے وہ جگہ رکھتی یا نہیں رکھتی؟ تو آپ نے اپنے لیے جگہ کیوں نہیں رکھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حجرے میں 3 صحابی کو 2 صحابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد اب وہاں پہ کوئی جگہ باقی نہیں ہے، کوئی جگہ وہاں پہ باقی نہیں ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں اور میری لاش لے کر کے جب تم جانے لگو تو حجرے کے پہلے لاش کو رکھ کر کے ایک مرتبہ پھر اجازت طلب کرنا، یعنی ہو سکتا ہے اس وقت میں زندہ ہوں، میرا دل رکھنے کے لیے ام المومنین اجازت دے رہی ہوں، جب میرا انتقال ہو جائے تو ایک مرتبہ پھر سے اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے تو دوبارہ لے جا کر کے مجھ کو پھر وہاں پہ دفن کرنا۔ بہرحال ویسا ہی کیا گیا اور آپ کو ام المومنین کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد
ایک دو حالات ہوئے، کس طرح سے خلیفہ راشد سوم کو چنا گیا، اس کے تعلق سے انشاءاللہ کل آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہم سب سے بیماریوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔